حضرت آپ نے جنگ بدر کی غزوہ بدر کی آپ نے منظر کشی فرمائی، یہ بتائیے کہ مسلمانوں کو فتح کیسے ملی؟ دیکھیں سب سے پہلی تو مسلمانوں کو فتح اس لیے ملی کہ ان کو اللہ کی ذات پہ بڑا کامل بھروسہ تھا۔ حالانکہ میں نے آپ کو شروع میں کہا ان کے پاس نہ جنگی سامان تھا، بمشکل 3 گھوڑے تھے اور کچھ اونٹ ان کے ساتھ تھے، نہ تلواریں اتنی زیادہ تھیں، نہ ان کے بعد تیر اندازی، اور نہ کبھی ان کو کبھی پہلے تجربہ ہوا۔ لازمی بات ہے ایک طرف 300 کا لشکر اور ایک طرف 1000 کا لشکر ہو اور اتنی بڑی تعداد سامنے ہو اور ان کے پاس سارے جنگی سامان ہو، ساری کی ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہوں، لیکن یہاں پر ان کا تقوی اللہ کی ذات سے کتنا بھروسہ، کامل بھروسہ تھا، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت جی، عشق رسول۔ یہ عشق رسول نے ہی ان کو فتح دلائی ہے۔ حالانکہ کوئی جنگی ان کو طریقہ کار اتنا خاص آتا نہیں تھا کہ بھئی اس طریقے سے لڑنا ہے، اس طریقے سے تعاقب کرنا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ محبوب علیہ السلام کس طریقے سے جو ہے دعا فرما رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو ان کو پکا یقین ہو چکا تھا کہ آج فتح ہم نے ہی ملنی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو پھر اللہ ان ہاتھوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ ٹھیک ہے، تو ان کا کامل پہلی بنیاد کامل بھروسہ اللہ کی ذات پر، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مر مٹنے کا جذبہ، یہی ان کو جنگ بدر کے اندر فتح دلانے کی سب سے اہم چیز تھی، وہ پیچھے نہیں ہٹے، اور یہی غزوہ بدر کے 300 صحابہ کا جو 308 صحابہ کا جو یہ محنت تھی، یہ فتح مکہ کے دن ہمیں نصیب ہوئی۔ اگر یہ صحابہ کرام علیہ رضوان اگر گھر سے نہیں نکلتے حضور کے ساتھ تو فتح مکہ بھی نہیں ہوتی۔ اگر پس منظر دیکھیں فتح مکہ جو اتنا بڑا 10,000 کا لشکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکے کو فتح کرتا ہے، تو یہ کیسے فتح کر لیا؟ وہ 300 صحابہ کرام علیہ رضوان کا وہاں پر پیچھے محنت موجود ہے، بنیاد وہی تھی، اصل وہی تھی۔ اس لیے حضور نے فرمایا یا رب العالمین یہ تیرے جو بندے آئے ہیں آج اگر یہ شہید ہو گئے تو پھر روئے زمین پہ تیرے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو لہٰذا مالک تو لاج رکھ لے۔ تو یہ سب سے بڑی بنیاد تھی۔ غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام علیہ رضوان نکلے، یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ ہم کو نصیب ہوئی۔ پس منظر یہی تھا، جتنی بھی آگے غزوات ہوئی اس کی جو فتح ملی اسی وجہ سے ہم کو ملی کہ وہ اگر صحابہ کرام اگر نہیں نکلتے اپنے گھروں سے اور وہ اللہ کے بھروسے اور رسول اللہ کے عشق میں اگر نہ نکلتے تو پھر آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے غزوہ بدر کا ذکر کر رہے ہوتے، اور ممکن ہے ہمیں اسلام بھی قبول نہ ہوتا ہوں۔ لازمی بات ہے وہ نکلے اور اسلام اسی طرح تو پھیلا، ورنہ تو اسلام محیط ہو جاتا ہے ایک جگہ پر۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یا رب العالمین اگر یہ شہید ہو گئے تھے، یا رب العالمین اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر اسلام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ تقوی تھا، ان کا بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ان کا اندر عشق رسول تھا، انہی نے ان کو فتح دلائی۔ اللہ